سورۃ السجدہ مکی سورت ہے اور اس میں 30 آیات ہیں اور 3 ہی رکوعات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف مقطعات سے اس سورت کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، یہ نازل کردہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے رب العالمین کی جانب سے۔ اس سورت کا ایک اور نام المضاجع بھی ہے کیونکہ اس میں بستروں سے متعلق ذکر آتا ہے کہ اپنے آپ کو بستروں سے الگ کر کے اللہ کو یاد کرنے والے۔ اور زیادہ معروف اس سورت کا نام سجدہ آتا ہے۔ حروف مقطعات سے اور سورت اس قرآن کے تعارف کے ساتھ سورت کا آغاز ہوا، اور پھر کفار مشرکین کے اعتراض کا جواب کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اختراع اس کو گڑھ لیا ہے، بلکہ یہ تو حق ہے میرے رب کا آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ساتھ جو ہم نے دیا ہے من نذیرین، جو اس لیے کہ آپ نہیں آئے ان کے پاس آپ سے پہلے کو ڈرانے والا، تاکہ یہ لعلہم یہتدون، یہ ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے وقفے سے، ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہوا، اللہ تعالیٰ وہاں مستوی ہے، اللہ تعالیٰ کی عرش کا کوئی تغیر بیان نہیں جا سکتا، وہ ہر قسم کی سپورٹ سے پاک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن وہ عرش ہے وہ اسی کی شان کے لائق اور عظیم ہے۔ مالکم، نہیں ہے تمہارے اس کے سوا کوئی ولی اور نہ شفیع، افلا تتذکرون، کیوں غور و فکر نہیں کرتے کیا تم اور اس کی نصیحت نہیں پکڑتے ہو کہ اللہ کی ذات ہر چیز سے بلند و برتر ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، جو آسمانوں کی بلندیوں سے لے کر پستیوں تک ہر چیز کو جو ہے وہ اس کی تدبیر خود کرتا ہے۔ ثم پھر یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اور پھر وہ ایک دن جس کی مقدار 1000 سال کے برابر تم شمار کرتے ہو وہ اس کے برابر ہے، یعنی وہ بڑا دن، اس دن کے حالات سے متعلق اپنی تیاری کو رکھو، اور ایک مقام پہ تو اس کی مدت جو ہے وہ دورانیہ جو ہے وہ ایک دن کا 50,000 سال کے برابر بھی بتایا جاتا ہے سورۃ المعارج کے اندر۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہم یہ کہیں کہ 1000 سال ہے، یہ 50,000 سال ہے۔ تب قرآن کے بعض اسلوب کی طرف سے بیان جو ہے وہ بطور تمثیل اور تمہید بھی ہوتے ہیں، 1000 ہو یا 50,000 ہو، لیکن ہمارے لیے تو جب 24 گھنٹے سے دن اوپر ہو گیا تو وہ لمبا ہے، وہ 2 دن ہوا، وہ 3 دن ہوا، وہ 1 ہفتہ ہوا، تو یہاں پہ ہفتہ اور 100 ہے ہی نہیں، بات شروع 1000 سے ہو رہی ہے، تو 1000 سال یا 50,000 سال، تو 1000 سال جتنا ایک دن، کیا ہم اس کو برداشت کر سکیں گے اتنے بڑے دن کی طوالت، کہ جب گرمیوں کے دن آتے ہیں تو ہم پر یہ دن جو ہے وہ بڑے دن گزرتے ہی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں کہ اتنا لمبا دن ہو گیا ہے، تو یہ اس کا کیا حساب کتاب ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس بڑے دن کی تیاری کر لو، تاکہ اس دن کے، کیونکہ اس دن کوئی سایہ جو ہے اس کو نہیں ملنا ہے، اور یہ اس وقت میں اپنے عروج و سے متعلق معلوم ہو جائے گا کہ اللہ جو فرمایا وہاں پر صداقت پر ہی مبنی تھا۔ آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی ہے جو عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا بھی ہے اور ظاہر کا جاننے والا بھی ہے، عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ کی صفات کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز، کیونکہ جب جتنے ہم اس کی صفات کا ذکر کریں تو اس میں صرف رحم اور قدرت نہیں مراد، بلکہ انتہائی رحم کرنے والا، انتہائی قدرت والا، اور انتہائی جو ہے وہ غیب کا جاننے والا، اور وہی ہے وہ ذات کہ احسن کل شیء خلقہ، کہ جس نے اپنی چیزوں کو پیدا کیا اور اس کو وہ جانتا بھی ہے، اور وہ بدأ خلق الانسانی من طین، اور انسان کی جو پیدائش ہے وہ اس نے اس کی ابتدا جو مٹی سے کی ہے، اور پھر ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اور اس کی جو ہے اس نے انسان کو ایک چھلکتے پانی سے پیدا کیا ہے، ثم پھر سواہ، اس کو رکھ دیا ہے درست ٹھکانے پر، یعنی ماں کے رحم میں رکھا، ونفخ فیہ من روحہ، اور اس کے اندر پھر روح کو پھونکا ہے، اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان کی زندگی کے مرحلے شروع ہو رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ پھر اس نے تمہارے لیے سمع، کان بنائے، آنکھیں بنائے، والافئدہ، اور دل بنایا،
تاکہ تم یہ سب نعمتیں یہ ہوا سے خبصہ تم کو دیے تاکہ تم شکر ادا کرو، لیکن قلیلا ما تشکرون، تھوڑے لوگ ہیں جو مالک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم جب رنگ مل جائیں گے زمین کے اندر بوسیدہ مٹی میں تو آئینہ لفی خلق جدید، تو کیا ہم کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا؟ مشرکین بالکل اس بات کو نہیں مانتے تھے اور اعتراض کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بل هم بلقاء ربهم کافرون، یہ رب کی ملاقات کے منکر ہیں جب بھی دوبارہ جی اٹھنے کی بات کو اعتراض سمجھتے ہیں۔ قل یتوفاکم، آپ ان سے کہیے کہ موت کا وہ فرشتہ تمہیں وفات دیتا ہے، الذی وکل بکم، اور وہ اس کو تمہارے ساتھ مقرر کیا گیا ہے، یعنی وہی زندگی اور موت کے حوالے سے جو فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، وہ ملک الموت جو ہے وہ آئے گا اور تمہاری جان جو ہے وہ نکال لے گا، اور کس کو کس مقام پر روح قبض کرنی ہے ہم نے اس کو بتایا ہے، اور وہیں سے اس کی جان کو نکال لیتا ہے۔ اور جب کسی شخص کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو پھر ثم الی ربکم ترجعون، پھر وہ سب اپنے پروردگار کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے، سب اپنے رب کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور وہاں پر جانے والے پھر لوٹ کر نہیں آتے ہیں۔ تو لہٰذا ہفتے کے کسی دن میں بھی کسی کی بھی روح جو ہے اس کے گھر واپس نہیں آتی ہے۔ ان کے ساتھ یہ ایسا سوچ اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پتہ نہیں کس عالم میں ہوں گے۔ اللہ خیر کے معاملے فرمائے کہ وہ روحیں جو اللہ کے پاس روانہ ہو چکی ہیں، اب تو ان کا برزخ شروع ہو گیا ہے، ان کو کیا لگے کہ آج کیا پکا ہے اور کیا پسند تھا، وہ واپس آئیں گے؟ یہ تو زندہ لوگوں کے لوازمات ہیں۔ وہ جانے والے اب تو اپنے اعمال کے بھگتان کر رہے ہیں، وہ کس جگہ پر ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ ان کے لیے عذاب کے قبر کے عذاب کے ہلکے ہونے کی دعائیں کرنی چاہیے، ان کے لیے آسان محاسبے کی دعائیں کرنی چاہیے، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ وہ ہمارے سے ملاقات کو آ رہے ہیں، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ ان کو جنت کے بالا خانوں میں فردوس میں پہنچا دے۔ اللہ ان کی ملاقات اب ہمارے ساتھ نہیں ہونے والی ہے، ان سے پہلے جو ہمارے بزرگ چلے گئے، ان کے بڑے ان کے پیارے چلے گئے، اللہ اب ان کی ملاقات وہ عالم ارواح جو اوپر جب جو مقامات ہے روحوں کا، وہاں پر ان کی ملاقات ان کی وہاں پہ کرا دے اور ان کا انجام اچھا کر دے۔ ان چیزوں کی ضرورت ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، اور یہ چیز ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، آیت 12 میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجرموں کو دیکھو ذرا کہ وہ کیسے جو ہے وہ سرنگوں، نہ کس رؤوسہم، کہ سرنگوں ہو کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے، یعنی نہ کس رؤوسہم، یعنی اس کا منظر ایسا ہوگا کہ کسی کو بہت ہی سخت ندامت شرمندگی ہوتی ہے، آنکھیں نہیں ملا سکتا ہے، تو ایسے سر نیچے دیا ہوا ہوگا اور حاضر ہو جائیں گے۔ ربنا ابصرنا، اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، سمعنا کانوں سے سن لیا، بس آپ سے درخواست کیا ہے کہ فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں دنیا میں پھیر دے کہ ہم نیک اعمال انجام دیں۔ انا موقنون، ہمیں بے شک یقین آ گیا ہے، یہ باتیں سب درست تھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، لیکن لوٹ آنے کا تو کوئی قانون نہیں، وہ تو دارالاول ختم ہو گئے، دارالجزا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہیں تو ہر نفس کو ہدایت کے راستے پر چلا دیں، مگر یہ تو زبردستی ہدایت پر چلانے والی بات ہوگی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اما شاکرا اما کفورا، کون شکردان ہے اور کون جو ہے ناشکرا ہے، اسی کے مطابق ہم ان کو راہیں متعین کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات جو اگر ہم چاہتے تو سارے راہ راست پہ آ جاتی ہے، لیکن یہ بات جو ہے وہ طے ہو گئی ہے انسانوں کے معاملے میں کہ جو نہیں مانیں گے تو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں نے جہنم کو ان سے بھر دینا ہے، جنہوں ایکس کے ساتھ ان سب کو، فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ هَٰذَا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر زبردستی کسی کو زبردستی سب کو اسلام پر نہیں رکھے اور فرمانبردار پر طاعت پر نہ رکھے تو پھر جہنم میں کس کو ڈالے گا؟ ظاہر ہے جہنم میں اس کو ڈالے گا جو جس کو اللہ نے پیدا کیا لیکن اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے کہ فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ هَٰذَا، اس دن کی ملاقات کو تمہیں فراموش کیا تھا، آؤ آج دیکھ لو اس کو، اِنَّا نَسِینَاکُمْ، آج ہم بھی تم کو نظر انداز کر رہے ہیں، چکھو عذاب خود کا مزہ اپنے عمل کی وجہ سے۔ اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا، بے شک ایمان لاتے ہیں ہماری آیاتوں پر وہ لوگ اذا ذکروا بہا، جب ان کو نصیحت کرتے ہیں تو خروا سجدا، وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں، وسبحوا، اور وہ تسبیح کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ۔ یہ سارے دلائل جو ہیں وہ ان کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ ان دلائل کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں
اور سمجھتے ہیں اور ان کو دیکھ کے اندھے اور بہرے نہیں پڑے رہتے ہیں۔ آیت سجدہ آئی ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ موضوع یہ چل رہا ہے، اس بات کو مکمل کر کے پھر سجدہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں اور وہ لا یستکبرون، اور یہ تکبر نہیں کرتے، اس لیے کہ بری خصلت ہے، تو لہٰذا یہ محض رسومات پر نہیں چلتے ہیں، بلکہ ان کی صفت یہ ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، وہ جس کا ذکر کیا تھا کہ سورت کو المضاجع بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے تتجافا الگ رہتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے، مطلب یہ کہ رات کو آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے تو آرام تھوڑا سا کرنے کے بعد نرم گرم بستر چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا وطمعا، خوف اور امید کے ساتھ، کہ تہجد کی نماز یا عشاء کی نماز آخری وقت میں پڑھتے ہیں یا نوافل ادا کرتے ہیں، کوئی بھی نماز اس سے مراد ہو سکتی ہے، یعنی کہ بس بستر سے اٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ان صفات کا حامل بنا دے۔ اللہ دن کی تو ٹوٹی پھوٹی نمازیں لے کر پیش ہوتے ہیں، لیکن اللہ آپ ہمیں رات کے وقت میں قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم صرف آپ کی خاطر بستر کو چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں اور قرآن کی آیت ہمارے لیے بھی ہو جائے کہ وہ اپنے پہلو جو ہے وہ بستروں سے الگ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی یہ صرف بھی ہے کہ وہ مما رزقناہم ينفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ خرچ کرنے سے اس کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ وہ اللہ پہ کوئی احسان کر رہا ہے، اس نے اپنا مال خرچ کیا، اس کو یاد رہے کہ وہ مال اپنا نہیں خرچ کر رہا بلکہ اللہ کا دیا وہ خرچ کر رہا ہے، تو فریضے بھی پورے کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اپنے فطرانے اور اپنے دیگر واجبات ادا کرنے کے بعد دیگر نفلی صدقات اور خیرات بھی کرتے ہیں، غربا مساکین کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ میں حج بھی آتا ہے، عمرہ بھی آتا ہے کہ یہ اپنا مال اللہ کی راہ میں، کیوں کہ دیکھیں آج کے دور میں جیسے حج کے لیے جانے کے لیے ایک بہت بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے، تو اتنی بڑی رقم کو وہ صرف کیوں لگاتا ہے؟ اللہ کا حق بجا لانے کے لیے، اس کے گھر کی زیارت کے لیے اور اس کی توحید اور اس کی تکبیر کو بیان کرنے کے لیے جاتا ہے، اور وہ اس کے اوپر فرض ہوتا ہے تو جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو فرض نہیں ہوتا ہے، تو شوق سے جمع کی ہوئی رقمیں، اور ایسے بھی جیسے پچھلے دنوں ایک خاتون کے بارے میں سننے آیا کہ وہ کسی کے گھر میں کام کیا کرتی تھی، تو لوگ جو اس کو اضافی رقم کچھ دیتے تھے وہ تھوڑا تھوڑا جوڑتی رہی، لگ بھگ میرا خیال ہے شاید وہ ذکر کر رہی تھی کہ 30 سال لگے اس کو کہ وہ پیسے جمع کرتی رہی اور میں حج کے اوپر آئی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا اور اس کے لیے جبکہ فرض بھی نہیں ہے تو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو اللہ کو یہ محبوب ہے۔ اور یہ جیسے عمرہ فرض نہیں ہوتا ہے، وہ بھی کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے، وہ بھی لاکھوں میں جاتا ہے، تو لاکھوں روپیہ خرچ کرنا کسی بھی بات میں اتنا آسان تو نہیں ہوتا ہے، لیکن عمرہ میں بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ نے اس گھر کا شوق اور تڑپ انسان کے دل میں ڈالا ہوا ہے۔ اور ویسے بھی حج اور عمرہ کرتے رہنے کی تاکید اس لیے بھی آتے ہیں کہ رزق میں برکت کا بھی باعث ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ یہی اہل ایمان ہوتے ہیں جو اللہ کی آیات کو سن کر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ سجدہ ادا کر لیجیے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ بس کوئی بھی نفس نہیں جانتا جو ما أُخْفِيَ لَهُم، جو پوشیدہ رکھی گئی ہے، مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، مطلب کسی اہل ایمان کے علم میں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جانے اس کے لیے کیسے کیسے انعامات رکھے ہیں اور جو انہیں جنت میں ہی پہنچ کر ملیں گے، اور وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کچھ کو دنیا میں بھی دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور دیکھیں انسان کی فطرت میں وہ خوش کیسے ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کے اوپر وہ سرپرائز کا ایک کام ہے، تو سرپرائز پہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے، بعض خوشیاں ہمیں اچانک ملتی ہیں دنیا میں، جو دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، تو اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ بس یہ ہو گیا، سمجھ نہیں آئی کیسے ہوا، تو سمجھ اس لیے نہیں آئی کہ اللہ نے یہ باتیں مخفی رکھی ہوئی ہیں کہ وہ کیسے کرے گا اور کس کے لیے کیا کرے گا، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے بہت سارے بندوبست بنا دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بدلہ ہے نیک اعمال انجام دینے والوں کا، جیسے کہ پیچھے گزرا کہ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے حضور عاجزی اور انکساری کا اظہار، اور پھر اسی طرح مناجات
اور اسی طرح اللہ نے اسی وجہ سے نہیں کہ جو چونکہ وہ اس وقت دنیا تو نہیں دیکھتی نا، ہر گھر کے بھی سبھی لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو کسی کو نہیں پتا کہ وہ اپنا بستر چھوڑ کے نماز کے لیے کھڑا ہے. تو ایسی اللہ نے انعامات کی پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں جو ان کے لیے اچانک وہ جنت میں دیکھیں گے، وہ کہیں گے یہ ملا مجھے، یہ کس پر ملا، یہ اس طرح کیسے مل گیا. اللہ بندے کو اتنا خوش کر دیں گے اور کہیں گے یہ تمہارے اعمال تھے جس کا ہم نے تم کو جنت کا وارث بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ افمن کان مؤمنا، کیا پس جو مومن ہے اور جو فاسق ہے یہ لا یستوون برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ان کا انجام کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ہاں کوئی معاذ اللہ اندھیر نگری تو ہے نہیں جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ سیاہ اور سفید کو کس طرح سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے عمل کیے، ان کے لیے جنات المأویٰ ہیں، ٹھکانوں والی جنت ہے. یہ نزل، یہ کیا ہوگا؟ نزلم بما، یہ مہمان نوازی ہوگی جو انہوں نے عمل کیا. مہمان نوازی میزبان کرتے ہوتے ہیں، تو مہمان نوازی کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو میزبان کون ہوئے؟ اللہ ہی ہوئے. اور ہم جیسے گناہگار لوگ اگر اس کے عہد ٹھہر گئے تو ہمیں تو دنیا معافی ہاں، اس سے بڑھ کر تو یہ کوئی بات نہیں کہ اللہ کی رضا مل جاتی ہے اور اللہ میزبانی فرما دیتے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے فسق و نافرمانی کا نافرمانی کی مرتکب ہوئے ہیں، ان کا ٹھکانہ النار آگ ہے. جب کبھی بھی وہ ارادہ کریں گے کہ یخرجوا منہا، اس میں سے نکل جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ دھکا ملے گا ان کو، اعیدوا فیہا، پھر سے ڈال دیا جائے گا ان کو، اور کہا جائے گا ان سے کہ چکھو عذاب النار کو، جس کا اس وجہ سے کہ تم نے دوزخ کو یا قیامت کو جھٹلایا تھا. پھر فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم کے لیے بڑے عذاب سے پہلے قریب کا عذاب چکھاتے ہیں تاکہ وہ لوٹ آئیں، یعنی کہ پلٹ آئیں کسی طرح سے. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہماری آیات سے انکار کرتا ہے یا جس کو نصیحت کی جاتی ہے تو اسے اعرض عنہا، اعراض کرتا ہے. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بے شک مجرمین سے ہم منتقمون، انتقام لینے والے ہیں. اللہ کے شاعر کا مذاق اڑانے والوں، اللہ تم سے اس مذاق کی کا بدلہ لے گا، اس کا تمہیں اللہ انتقام لے گا. آیت 23 میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا بِهَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، مطلب تورات کو دیا تھا، اور کہا تھا کہ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، کہ آخرت کی جو ملاقات ہے اس سے جو ہے وہ اس پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ہم نے اس کو بنایا تھا یعنی اس تورات کو بنی اسرائیل کی ہدایت والا، اور ہم نے بنایا تھا ان کو امام یا پیشوا، یعنی امام بنایا تھا یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے، اور اس کے بعد آنے والوں کے لیے یہ کتاب ان کے لیے رہنمائی کا باعث ہوگی. اور ہم نے ان کو امام اس وقت بنایا کہ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا. یعنی خود ان کے نبی، ان کے بنی اسرائیل کے لوگ اگر وہ اپنی زندگی اس کے مطابق بسر کریں گے تو اللہ ان کو ائمہ بنائے گا. اور جب انہوں نے ایسے کیا تو اللہ نے ان کو وارث بنایا ان لوگوں کا کہ جو نافرمان لوگ تھے. اللہ نے وہ زمین، وہ علاقہ، وہ سب کچھ ان کو لوٹایا. یہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے، یعنی صبر اور یقین امامت کی منزلتیں ہیں، ان کے اوپر چل کر ہی اس منزل کو پایا جا سکتا ہے. بے شک آپ کا رب وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے. اولم یہد لہم، کیا ان کے لیے یہ بات واضح نہیں کہ کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی تھی، یمشون فی مساکنہم، اور یہ جو تھے وہ چلتے پھرتے تھے ان کے مساکنوں پر. یعنی اب وہ خندرات ہو گئے کہ وہاں سے گزرتے اور یہ دیکھتے کہ یہ سزائیں کو ہو چکی ہیں، یہ نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، کیا پس یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ اولم یروا انا نسوق، اور کیا یہ نہیں دیکھتے کہ انا نسوق الماء، کہ ہم کیسے چلاتے ہیں یا ہانک دیتے ہیں پانی کو، الی الارض الجرز، چٹیل میدان کی طرف. یعنی جب کسی علاقے میں بارش رکتی ہے، زمین خشک ہو جاتی ہے تو اس میں کچھ اگتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، جب وہ زمین میں گھستی ہے تو اس میں روئیدگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں. پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ساتھ زرعن، سبزہ یا کھیتیاں نکالتے ہیں تاکہ اس میں سے کھائیں، وہ بھی انعام ہو، ان کے چوپائے بھی، وہ خود بھی یہ کھائیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. افلا یبصرون، کیا وہ اس کو نشانی کو بصیرت نہیں رکھتے ہیں؟ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں کہ متی ھذا الفتح، کہ آپ اپنے دعوے کی سچے ہو تو بتاؤ کہ فتح کا دن کب آئے گا. اگر آپ سچے ہو تو کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوم الفتح، فیصلے کا دن، لا ينفع، فائدہ نہ دے گا کافروں کو ان کا ایمان لانا، اس دن کو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَعَرِضَنُمْ، آپ اعراض کیجئے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انتظار کیجئے، بے شک یہ بھی انتظار میں رہے ہیں اہل ایمان.
کہ حق میں کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ بھی دیکھ انتظار میں کہ ہوگا بھلا کیا. یعنی ان کا جیسے مطلب مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جب جس دن اپنی آنکھوں سے ساری نشانیاں دیکھ لیں گے تو انہیں کسی قسم کی مہلت جو ہے وہ نہیں ملے گی. تو سورت السجدہ جو ہے وہ اس کی یہاں پہ یہ مکمل ہوتی ہے. تو یہ 30 آیات والی 3 رکوع والی سورت جو ہے اس کی بہت فضیلت آئی ہے، اور اسی کی تعداد کی ایک اور سورت سورت الملک ہے کہ وہ بھی اس کے اندر بھی 30 آیات ہیں. تو ان دونوں صورتوں کے اندر بہت زیادہ جو اس کی فضیلت آتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کی تلاوت سے متعلق فرمایا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بڑا گناہگار تھا مگر ان صورتوں کی تلاوت کیا کرتا تھا. جب اس کی گرفت ہوئی تو یہ سورہ اس پر پر پھیلا کر کھڑی ہوئی اور اس شخص کے حق میں سفارش کی کہ پروردگار عالم یہ شخص میری تلاوت کیا کرتا تھا، آج اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لے. تو بہرحال فضیلتیں تو سبھی صورتوں کی ہوتی ہیں، لیکن بعض صورتوں کی فضیلتیں کچھ اور انداز میں ہیں، اور قبر کے عذاب سے بچاؤ کے لیے بھی خود ان صورتوں کو تلاوت جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے معمون فرمائے. اور جمعہ کے دن خصوصاً ان کا کی تلاوت کرنا بھی مستحب ہے. اور اسی طرح فجر کی نمازوں میں کسی کو یاد ہو تو ان کی آیات جو ہے وہ فجر کی نمازوں میں بھی تلاوت کی جائے جو کہ جہری نماز ہے. اللہم فقہنا فی الدین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.